نحمد صلی علی رسول الکریم۔ موضوع یہ چل رہا تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو فساد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو بنیادی طور پر اس کے اندر انسانوں کی اپنی خامیاں ہوتی ہیں، جس وجہ سے وہ لڑائی پھر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پیدا کون کرتا ہے؟ شیطان۔ تو موضوع تھا کہ حزب الشیطان جو ہے وہ اپنے ساتھ کیسے ملا لیتا ہے، اپنا الاکار کیسے بنا لیتا ہے، ایک مسلمان کو اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقعات میں پیش کر رہا تھا، تو اس میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ مدینہ منورہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دو قبیلے تھے، ایک اوس اور خزرج۔ ان کے درمیان بڑی دشمنی تھی، اور یہ دشمنی شاید 100 سال سے بھی زیادہ تھی، اور ایک دوسرے کے کٹر دشمن۔ یہ قبیلے کا ایک فرد اگر کہیں جا رہا ہو، سامنے نظر آئے کہ دوسرے قبیلے کا فرد آ رہا ہے، تو دونوں میں سے ایک جو اپنا رستہ بدل لیتا تھا کہ نہیں، اس کا سامنا ہی نہیں کرنا، اور در حقیقت اگر سامنا ہو جاتا تو پھر لڑ پڑتے۔ چنانچہ یہ اتنی دشمنی کے باوجود جب انصار نے سے دونوں قبیلے میں سے لوگوں نے جب اسلام کو قبول کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب یہ جو بھائی بھائی بنے تھے، وہ ایسا بھائی چارہ، ایمان کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اتنی محبت کرنے لگے کہ واقعتاً جو لوگ دیکھتے حیران ہوتے کہ یار یہ اتنے دشمن تھے پہلے، اور یہ کیسے بھائی بھائی بن گئے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ یہودیوں کے اندر حسد کی تو عادت ہے، ان کو اتنا حسد کہ یار یہ دیکھو، جو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اب یہ بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ یہ اوس اور خزرج کے انصار کے صحابہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو ایک یہودی نے اس ترکیب آئی اس کے، آپ دیکھیں اب حزب الشیطان جو میں کہتا ہوں نا، حزب الشیطان کا نام لے تو شیطان نے اس یہودی کو اعلیٰ بنایا، اور اصل وہ حزب الشیطان کے سمجھے کرندہ تھا، تو اس نے یہ اپنے حسد اور اپنے بغض کی وجہ سے انہیں لڑانے کی کوشش کی۔ اس نے ایک وہاں جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ عرب تھے، سارے عربی بولتے تھے، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا، گپے شپے سب لگا رہے تھے۔ تو اس نے ایک انصاری کو، جو قبیلہ تھا، اس کو کہا کہ یار تم وہ اپنا ذرا قصیدہ تو سناؤ، تم کتنا اچھا پڑھتے تھے۔ تو اس نے جب اپنا قصیدہ سنایا، اور اس نے اپنے آباء و اجداد کا فخر، اپنے قبیلے کا فخر، اس کا ذکر کیا، تو دوسرا جو قبیلہ تھا اس نے کہا کہ اچھا یہ ہمارا شاعر بھی سنائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، جب اس نے بھی شعر کیا تو اس نے اپنے قبیلے کا فخر، اب وہ پرانی قبائلی عصبیت ان کے اندر آنا، حتیٰ کہ بات آگے بڑھی، ایک طرف سے قصیدہ، دوسری طرف سے اس کا جواب آنا شروع ہوا، پھر بات ایک دوسرے کے خلاف بات آگے بڑھی، اور یہاں تک کہ گالم گلوچ تک پہنچ گئی۔ جب گالم گلوچ سے بھی آگے بڑھی اور دونوں طرف تلواریں نکل آئیں، تو کسی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول، وہ انصار کے لوگ لڑنے لگے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے درمیان پہنچ گئے، اور آ کر کہا کہ میں اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اللہ کی آیات تم پر تلاوت ہوتی ہے، کیا تم پھر کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اس طرح آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا، تو اس پر یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 اور 101 یہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور ان آیات میں آپ دیکھیں کتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے کسی ایک گروہ کی اہل کتاب میں سے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یردوکم بعد ایمانکم کافرین فکیف تکفرون، اب تم کیسے انکار کرو گے، کیسے کافر بنو گے، کیونکہ انتم تتلی علیکم آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا نا، اللہ سے اپنا ناطہ جوڑ لے گا، در حقیقت وہی ہے صراط مستقیم پر۔ اب آپ دیکھیں یہ انصار کے لوگ صحابہ تھے، اور بڑے مطلب ان کا بڑا کردار ہے اسلام کی تاریخ میں، ان کی واقعتاً یہی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب مکہ کے اندر اسلام آگے نہیں بڑھ رہا تھا،
اور انہوں نے ہی مجبور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دعوت دی، ہجرت کی اور کہا کہ آپ مدینہ آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں، اور باقاعدہ پھر ساتھ دی۔ اب یہ جنہوں نے جانیں قربان کی تھی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، اب تھوڑا سا اندازہ کریں کہ وہ شیطان نے وسوسے کا کیا طریقہ اپنایا کہ ان کی پرانی عصبیت کو جگایا، اور اس پرانی عصبیت کی بنیاد پر ان کے اندر اتنا غصہ آ گیا ایک دوسرے کے خلاف کہ قتال کرنے کا۔ اب اس کے بعد والی آیات بھی آپ دیکھیں، جو آیات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تمہیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ جو کہا نا حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق، اس کا جاننے کا حق یہ ہے کہ اپنی عصبیت، اپنی اخلاقی کمزوریاں، اور جب بھی چیز دین کے لیے ہو تو تم اپنے اخلاقیات سے نہیں گرنا، تم نے ان پہ قائم رہنا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تمہیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، کم از کم اس حد تک تو مت جاؤ کہ تم عصبیت کے اندر ایک دوسرے پہ قتال پر ہی اتر آؤ، اور اگر قتل ہو جاتے تو پھر تمہارے لیے پھر مسلمان نہیں، تم نے مرنا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ آیت، مشہور آیت نازل ہوئی جو ہر جگہ مسجد کے باہر بھی دیکھتے ہیں، لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑا، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور پھر تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ تو دیکھو اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو، اس کو یاد کرو، اور فاصبحتم بنعمتہ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، دیکھو تمہاری دشمنی تو اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کس نے بچایا تمہیں؟ اللہ نے بچایا۔ تو فَأَنْقَذَكُم كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کے رکھتا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور آپ دیکھیں یہ ان چیزوں میں انوالو انسان کب ہوتا ہے؟ اگلی آیت میں کہا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اصل امت مسلمہ کا کام کیا ہے کہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اللہ کے دین کو قائم کرنا، پوری زندگی اس کے لیے صرف کرنا، قربانی دینا اس جد۔ آج مسلمان جب اس سے غافل ہو چکے ہیں، چنانچہ اصل فرض سے جو غافل ہوتا ہے پھر وہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھتے ہیں، اور مسلمانوں میں یہی فتنہ ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت اپنے اصل فرض منصبی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، اور لیکن اس طرف نہیں ہے، بلکہ تفرقہ، اپنا فرقہ، اپنی جماعت، اپنی پارٹی، اپنا یہ مسلکی اور گروہ، ٹھیک ہے، ان چیزوں میں انوالو ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ فرقہ واریت پر اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے، یقیناً فرقہ واریت کے خلاف بھی ہے، کیونکہ اس کے بعد آیت کا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس میں تفرقے میں مت پڑو، ٹھیک ہے، اور جو یہاں اور کہا کہ اگر تم وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مت پڑو، حقیقت یہ تفرقے سے مراد جو ان آیات میں سامنے نظر آ رہا ہے وہ در حقیقت کیا تھا کہ عصبیت کی بنیاد پر، اخلاقی کمزوریوں کی بنیاد پر، اصل میں تفرقہ کیا ہوتا ہے؟ اس بنیاد پر دین کے اصل رستے سے ہٹ جانا۔ اور اگلی آیت میں جو فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے تفرقے میں پڑے اور اختلاف میں پڑے، من بعد ما جاءہم البینات، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھیں۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات، اور کہا کہ جو لوگ پھر اس میں پڑ گئیں گے تفریق، تو کہا کہ اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے پھر اللہ کے ہاں۔ تو یقین جانیے آج امت مسلمہ انہی خرابیوں میں مبتلا ہے۔ آج اصل جو بڑا فتنہ اور فرقہ جو میں سمجھتا ہوں، دو ہی فرقے ہیں جس کو میں نے تعبیر کیا ہوا ہے کہ ایک ہے حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اور دوسری ہے حزب الشیطان۔ حزب اللہ کے ذمے کیا ہے؟ حزب اللہ کے ذمے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا، جدوجہد ان کی سوچ اور فکر پر وہی چھایا رہتا ہے کہ اللہ کا دین کیسے قائم ہوگا، اسلامی نظام کیسے آئے گا، میں نے اس میں کردار کیا ادا کرنا ہے، میری ذمہ داری معاشرے میں کیا ہے، میں کیا کروں۔
اور جو حزب الشیطان ہے وہ کہتے ہیں چھوڑو ان باتوں کو، یہ اسلامی نظام کو چھوڑو، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو حکومت کا کام ہے، یہ برائیاں جو ہیں ان کو ایسے، تو مجھے تو اپنا ٹھیک کرنا ہے. وہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے بہانے بنا کر وہ حزب الشیطان کا جو واضح نشانی میں نے آپ کہا تھا کہ اس کو یاد رکھیے گا، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سسٹم ہو، کوئی بھی نظام ہو، اللہ کا دین نہ ہو تو اصل میں اس وقت دو ہی فرقے ہیں. ایک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام آئے اور وہ حزب اللہ ہے، دوسرا فرقہ ہے حزب الشیطان. حزب الشیطان یہ چاہتے ہیں چاہے وہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، لیکن اگر ان کے سامنے اصل دین کو قائم کرنا زندگی کا مقصد نہیں ہے اور اس کے لیے وہ جدوجہد نہیں کر رہے، ان کو بلکہ الٹا جو جدوجہد کر رہے ہیں ان کے خلاف وہ باتیں بنانے میں، ان کو طنز کرنے میں، ان کو یہ کہنے میں کہ بھئی آپ کی کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کیوں لگے ہوئے ہیں اسلامی نظام بات کرنے، چھوڑو پہلے وظیفائی کام کرو، یہ کرو. تو جو لوگ اس کو روکتے ہیں در حقیقت وہ بھی حزب الشیطان کے اعلی کار بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا کرے. اس آیات کے ذریعے سے حقیقت یہ ہے کہ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ جو عظیم الشان صحابہ تھے، امت کے افضل ترین لوگ، اور اگر شیطان ان کو وسوسے سے آپس میں لڑا سکتا ہے اور ان کے اندر اختلاف پیدا کر سکتا ہے، تو آج ہم تو ایمان سے بھی کمزور سب کچھ، لیکن ان باتوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو یقیناً آپ لڑائی نہیں کریں گے، اصلاح کریں گے اور اپنا اصل مقصد جو ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس کی جدوجہد میں لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے.